سامعین کرام، اللہ خالق کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے تھوڑا ہے کہ اللہ خالق کائنات نے یہ عظیم مقدس اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ خالق کائنات نے سانوں اپنے گھر آنے توفیق دینا والا فرمایا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ خالق کائنات حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ساروں سارے نور پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو بھائیو، آج جس موضوع پہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ موضوع ہے مال کا حرص اور شہرت کا لالچ کیسے دین برباد کرتا ہے سوشل میڈیا کے تناظر میں۔ دعا فرمائے کہ اللہ خالق کی کائنات ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کتاب الرقاق سے اس کو صاحب مشکات نے کتاب الرقاق کے اندر درج فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، دو بھوکے بھیڑیے جو کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال اور عزت کے حرص انسان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ترجمے کی سمجھ آ گئی؟ اس کو مزید میں مفہوم کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے رجبال آقا علیہ السلام نے ایک مثال کے ذریعے ہمیں سمجھایا، بیان فرمایا کہ اگر دو بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اور ہو بھی وہ بھوکے، ان کو بھوک لگی ہوئی ہو، ان کو کھانے کی طلب ہو، تو وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا انسان کو یہ جھوٹی شہرت، یہ مال کا لالچ، حرص جو ہے انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے، اتنا کوئی چیز کسی اور چیز کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اب یہ بات جو ہوئی بات کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا، اور اللہ خالق کی کائنات نے بھی قرآن مجید کے اندر واضح طور پہ فرمایا، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، کہ فرما دو کہ پوری کی پوری بھی اگر دنیا ہے تو وہ ہے کتنی، دنیا کی جو متاع ہے وہ ہے کتنی، إِلَّا قَلِيلٌ، مگر تھوڑی سی ہے۔ اب صاحب مشکات نے ہی مشکات المصابیح کے اندر ایک اور حدیث کو نقل کیا اور فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر دنیا کی کوئی ویلیو، کوئی پرواہ، کوئی حیثیت، کوئی وقت ہوتی تو میں کافروں کو ایک مکھی کے پر کے برابر بھی کچھ نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزیں جو ہے اس سے زیادہ ضروری کچھ اور ہے، جس کے بارے میں اب دیکھیے کہ اللہ خالق کی کائنات نے رزق کا وعدہ کیا، رب العالمین نے رزق کا وعدہ عطا فرما دیا کہ تم اس چیز کی پرواہ نہ کرو، فکر نہ کرو، تمہیں یعنی کہ اگر ایک سیاہ رات میں، سیاہ غار کے اندر، سیاہ پتھر کے اندر اگر کالا کیڑا بھی بیٹھا ہوا ہے تو رات کی تاریکی میں رزق میں اسے بھی عطا کرتا ہوں، رات کی تاریکی کے اندر رزق میں اسے بھی عطا فرما رہا ہوتا ہوں۔ اب دیکھیے میرے دوستو بھائیوں کے مال کے لالچ نے
گا، سوری مال کے لالچ نے انسان کو دین سے کتنا دور کر دیا۔ اب میں ایک مثال، ایک تمثیل کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے والے، اور قارون، کیا آپ جانتے ہیں کہ قارون اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ کیا تھا؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، یعنی کہ قدر تھا، پتریر تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آیا کرتا اور کہا کرتا کہ جناب موسیٰ، رب کی بارگاہ میں التجا کرو کہ مالک میرے دلوں کو بدل دے، رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرو کہ رب العالمین مجھے بھی مال کی فراوانی عطا کرے۔ اب دعائیں کس سے کرواتا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ کے نبی اور رسول سے کرواتا۔ اب جس وقت دعائیں کرواتا تو اللہ کے رسول رب کی بارگاہ میں جب التجا کرتے تو رب العالمین نے دلوں کو بدل دیا، اور اللہ خالق کی کائنات کے واضح طور پہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ ہم ہی ہیں لوگوں کے درمیان جو دلوں کو بدلتے رہتے ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ میری محنت کا ثمرہ ہے، یہ صلہ ہے، ہاں محنت کوشش کرنے کا حکم ضرور دیا گیا ہے، لیکن عطا میرے رب کی ہے۔ جو کچھ بھی عطا ہوتا ہے میرے رب العالمین کا عطا کیا ہوا ہوتا ہے۔ اگر وہ دی ہوئی طاقت جو ہے وہ چھین لے، اگر دیے ہوئے جو اعضاء ہیں ان کو واپس لے لے، اگر دی ہوئی طاقت جو ہے اس کو سلب کر لے، تو پھر کون ہے جو ہمیں طاقت دے سکتا ہے؟ پھر کون ہے جو ہمیں چلنے پھرنے کی ہمت اور طاقت عطا کر سکتا ہے؟ پھر ہمیں ماننا پڑے گا، اس بات پہ یقین کرنا پڑے گا کہ جو کچھ بھی عطا ہے وہ کس کی عطا ہے؟ بولیے ذرا، میرے رب کی عطا ہے، میرے رب نے ہی عطا کیا ہے۔ اور میرے دوستو بھائیو، جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جب قارون کو خزانہ مل گیا، اور فرمایا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق 4 اونٹوں کے اوپر، ایک کے مطابق 70 اونٹوں کے اوپر اس کے خزانوں کی چابیاں ہوا کرتی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ زکوٰۃ کا 100واں حصہ، کون سے حصہ؟ 100واں حصہ، 40واں نہیں، 100واں حصہ جو ہے وہ تیرے اوپر لازم کرتا ہے کہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر، زکوٰۃ دے۔ اس نے کہا چلو سوچتا ہوں اور کچھ کرتا ہوں۔ اب گھر چلا گیا، جب اس نے اندازہ لگایا، تخمینہ لگایا، پیسے نکالے تو پریشان ہو گیا، کہتے ہو اتنا مال میں ہاتھوں سے دے دوں، اتنا جو میرے پاس موجود ہے وہ میرے پاس جو موجود ہے وہ واپس کر دوں، دے دوں۔ اب اس نے کہا کہ موسیٰ میں زکوٰۃ نہیں دوں، ہمارا اللہ کا حکم ہے، کہا زکوٰۃ نہیں دینی، جو کر سکتا ہے تیرا رب، اور جو کر سکتے ہو کرو، مال کوئی نہیں دینا ہے، زکوٰۃ کوئی نہیں دینی ہے۔ اب جب یہ قارون نے بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، لیکن قارون نے ایک اور کام کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام باز فرما رہے تھے، ایک جھوٹا مدعی دعویٰ کرنے والا، ایک جھوٹی مکار عورت اس کو لے کر آ گیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، تو بڑے خطبے دے رہا ہے، بڑی بات و نصیحت کر رہا ہے، بڑی تقریریں کر رہا ہے، اور تو نے اس عورت کے ساتھ معاذ اللہ نقل کفر نباشر، معاذ اللہ تو نے اس عورت کے ساتھ جو ہے غلط کاری کی ہے، اور یہ عورت اقرار کر رہی ہے۔ جب یہ بات کہی نا تو جناب موسیٰ علیہ السلام، چونکہ جو عزت والا ہوگا اپنی عزت میں جب بات آئے گی تو وہ خاموش ضرور ہو جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں التجا ضرور کرتا ہے کہ مولا تو دیکھ رہا ہے کہ میں سچا ہوں، میں مخلص ہوں تیری بارگاہ میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا، اب مجھے تو ہی اس سے نکالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے دیکھ رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، اور جب یہ بات کہی تو قارون کو جب اسی زمین کے اندر دنسایا جا رہا تھا تو اس وقت قارون نے ایک اور بات کہی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے تو اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا سچ بتا، سچ کیا ہے؟ تو اس عورت نے سہم کے کہنے لگی کہ مجھے اس نے خریدا ہے، مجھے اس نے پیسے دیے ہیں آپ پر الزام لگا رہے ہیں، اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی، ایسا کوئی کام نہیں ہے، آپ اس بندے نے مجھے پیسے دیے ہیں کہ تو جھوٹی گواہی دے دے۔ یہ
الزام لگا دے جا کر، اس لیے میں اس کی باتوں میں آ کر یہ کہنے لگا تھا۔ اب قارون کو جب زمین کے اندر دھنسایا جا رہا تھا، زمین اسے اپنے اندر نکل رہی تھی، اگل رہی تھی زمین اسے، تو اس وقت قارون نے یہ بات کہہ دی کہ موسیٰ تو میرے چچے کا بیٹا ہے، تجھے بھی پتہ ہے کہ جتنی بھی جائیداد ہے، مال و زر ہے، وہ تیرے کام آئے گا بعد میں، اسی لیے تو یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، حکم فرمایا کہ اس کا جتنا بھی مال ہے، جو کچھ بھی ہے، اسی کے ساتھ اسے بھی دفن کر دو، اسی کے ساتھ قارون کے ساتھ ہی اسے بھی دفن کر دو، اور اسے بھی اسی زمین کے اندر جو ہے وہ گاڑ دو۔ دوستوں میرے بھائی کو دیکھیے کہ قارون تھا تو پہلے انسان اچھا تھا، لیکن کیا ہوا، صرف اور صرف جب مال کی لالچ آئی، تما آیا، تو اس نے اپنے دین کو بھی ضائع کر دیا، اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو بھی ضائع کر دیا، اور اس طریقے کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر بیٹھ گیا کہ یہ تو ہے ہی میری کمائی، یہ تو ہے ہی میرا پیسہ۔ یہ بھول گیا تھا کہ میں دعائیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے کرواتا تھا کہ مولا مجھے مال عطا کر، اور جناب موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے کہ اے میرے مالک قارون کو بھی خزانہ عطا کر، مال عطا کر۔ جب مال مل گیا تو فرعون بن گیا، قارون بن گیا، حمان بن گیا، شیطان بن گیا، ایسے لوگ بن جایا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں میرے بھائی، اس لیے جب بھی اللہ خالق کائنات مال میں فراوانی عطا فرمائے، رب العالمین جب اس طرح سے عطا فرما دے، تو پھر ہمیشہ ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ عطا کس کی ہے؟ بولیے ذرا، میرے رب کی ہے، اور جب وہ چاہے وہ واپس لے سکتا ہے، جب وہ چاہے وہ لے سکتا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے غرور نہیں کرنا۔ عمل حیات دنیا الا متاع الغرور، یہ اللہ خالق کی کائنات نے واضح طور پہ یہ بیان فرما دیا، ارشاد فرما دیا کہ اس کے اوپر کیا؟ غرور نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، وڈیائی نہیں کرنی، کیونکہ یہ چادر کس کی ہے؟ میرے رب کی چادر ہے، کسی اور کو یہ زیب نہیں دیتا۔ میرے دوستو بھائی، آئیے ذرا ایک اور میں بات مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ نے اس کو مسئلے کے اندر جو ہے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں ایک چور تھا بڑا سیانا، چور تھا بڑا سیانا، بڑا شاطر تھا، بڑا تیز تراز تھا۔ اب اس نے کیا کرنا، جس جگہ پر بھی کوئی کام ایسا کرنا ہوتا، پہلے اس کے ساتھ تعلقات بناتا، پہلے اس کے ساتھ سلام دعا کرتا، پہلے اس کو اس طریقے کے ساتھ ایک تعلق میں لے کے آ جاتا، اس کا اعتماد جیتتا، اور اس کے بعد وہاں پر یہ کام کرتا۔ اور آج بھی جو کچھ ایسے ہوتے ہیں، ایسے آستین کے ساتھ ہوا کرتے ہیں جو اس طریقے کے ساتھ، یعنی وہ دوسری طرح مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر محبت سے ڈسا کرتے ہیں، پھر وہ محبت کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ وہ وار کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے میرے دوستو بھائیو، اب اس شخص نے مصر میں ایک بندے کو دیکھا کہ وہ سونے کی ڈلی لے رہا ہے، اس کو بسکٹ کہہ لے، ڈلی کہہ لے، سونے دیے ٹاہلو، جو بھی، یعنی کہ اس بندے نے ایک سونے کی اینٹ جو ہے وہ لے لی، اور وہ مصر سے لے کر بصرہ کی طرف جانے والا تھا، اور اب یہ جو بیلی تھا یہ بھی دیکھ رہا تھا، سنیار سے یہ لے رہا ہے اور یہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی اپنے امیر ہونے کا ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ دکھاوا کیا، اور وہاں سے اس نے بھی کچھ سونا خرید لیا تاکہ اسے پتا چلے کہ یہ بھی امیر بنتا ہے۔ کیونکہ آج کل لوگ شہرت کے لیے، جھوٹی شہرت کے لیے، جھوٹی ایسے کاموں کے لیے، آگے جا کے ہم اس میں بات کریں گے، لوگ بڑے بڑے ایسے ہیلے حجتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اب وہاں پر اس شخص نے یہی کیا، جب اس نے بھی سونا کچھ خرید لیا تو اس کے ساتھ سلام دعا کی، کہا کہ یہ کہاں کا سفر ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں بصرہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے، بصرہ میں نے بھی جانا ہے، چلو وہ ہوتی جائے گی، سلام دعا ہو جائے گی۔ اب کیا کرتے کہ یہ پورے راستے میں کوشش کرتا گیا کہ میں اس شخص سے پہلے سو جایا کروں، اور جب میں جاؤں گا وہ سو رہا ہوگا تو اس کے جیب سے جو سونے کی اینٹ ہے وہ میں نکال دوں گا، سونے کا جو بسکٹ ہے وہ میں نکال دوں گا۔ یہ پورے راستے میں
کوشش کرتا گیا جب بھی اس کی آنکھ کھلتی تو یہ پوچھتا کہ تیرا سونا کدھر ہے، وہ اپنی جیب سے نکال کے دکھا دیتا کہ یہ میرے پاس سونا۔ اچھا، اب جس وقت بصرہ کے قریب پہنچے نا، اس نے کہا میاں میں نے بصرہ کوئی نہیں جانا تھا، میں نے مصر میں ہی رہنا تھا، میں تو ایک چور ہوں، ایک رہزن ہوں، ایک ڈاکو ہوں، لٹیرا ہوں، میں تو صرف تیرے ساتھ اس لیے تھا، اس لالچ اور تمے میں تھا کہ تیرا وہ جو سونے کا بسکٹ ہے وہ میں لے سکوں۔ تو اب دوسرے مجھے یہ بتا دے، اتنا میں نے سفر کر لیا اور میں تھک چکا ہوں، جب میں جاگتا ہوں تو سو رہا ہوتا ہے، جب تو جاگتا ہے میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تیرا سونا کدھر ہے، تو جیب سے نکال کے دکھا دیتا ہے، حالانکہ جب تو سو رہا ہوتا ہے تو سارے راستے میں میں تیری جیب کی تلاشی لیتا گیا ہوں، جیب سے نکلتا کوئی نہیں، لیکن جب تجھ سے پوچھتا ہوں تو نکال کے دکھا دیتا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا تو ہے تو سیانا لیکن بے وقوف بھی ساتھ ساتھ ہے، تو پاگل بھی ساتھ ساتھ ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے تیری بات کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ کہا کہ تو سیانا تو بڑا بنا ہے اپنی طرف سے، لیکن تو یہ بتا کہ جب تو پوچھتا تھا تو میں تجھے جیب سے نکال کے دکھاتا تھا، کہاں چھپاتے کہاں پر تھے؟ کہا کہ جب تو سو رہا ہوتا تھا نا تو میں کرتا یہ تھا، جب تو نے مجھے وہاں سے پوچھا تھا نا مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ چور ہے، اس کی جو ہے نیت خراب ہے، یہ اس مقصد کے لیے میرے ساتھ جا رہا ہے، لیکن میں نے بھی شریف ہونے پر تیرے ساتھ ڈرامہ کیا، جب بھی آنکھ تیرے کھلتی تھی تو تجھے میں دکھاتا تھا، جب تو سو رہا ہوتا تو میں کرتا یہ تھا کہ وہ سونے کی ڈلی نکال کر تیری جیب میں ڈال دیا، تو میری تلاشی لیتا رہتا، اپنی جیب کو دیکھتا ہی نہیں تھا، تو اس لیے میں یہ کرتا کہ جب بھی تو سو جاتا تو فوراً میں نکالتا اور اس ڈلی کو تیری جیب کے اندر ڈال دیتا، جب تو جاگنے والا ہوتا تو میں نکال کے اپنی جیب میں پھر رکھ لیتا۔ میرے دوستو، میرے بھائی، یہ تو ایک ہے حکایت، ایک یہ واقعہ جو قصہ جو بیان کیا گیا، اس سے ہمیں بھی کچھ سبق ملتا ہے، ہم بھی اپنی جیب کے اندر، ہم بھی اپنے اندر کچھ ٹٹولے ہے، سب کچھ ہمارے اندر، سب کچھ ہمارے اندر موجود ہے، لیکن کمی ہے تو کس چیز کی ہے کہ ہم پہچان ہی نہیں پاتے، ہم دیکھ ہی نہیں پاتے، ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے، ہم باہر دیکھتے رہتے ہیں، لوگوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کائنات نے جو ہمارے حصے کا رکھا ہوتا ہے وہ ہمارے اندر ہی موجود ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس ہی موجود ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے دیے ہوئے پہ راضی نہیں ہوتے، ہم اس کے عطا پر راضی نہیں ہوتے، اور دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس لینڈ کروزر ہے، میرے پاس تو جناب ابھی تک جو ہے وہ ٹوٹی ہی ہے، ابھی تک میرے پاس تو فلاں کار ہی ہے، یہ چیز میرے پاس نہیں ہے۔ یہی ہماری جو دنیا کا حص ہے، لالچ ہے، یہ تباہ جو ہے، اسی نے ہمارے دین کو بھی برباد کر دیا، اسی نے ہمارے دین سے بھی ہمیں بیزار کر دیا۔ اب میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم آئیں گے اگلے اپنی اس معاملے کی طرف، یعنی کہ جو سوشل میڈیا کے تناظر میں میں نے آپ سے یہ بات کہی ہے، دین کی جو ہم بربادی کر رہے ہیں، دین سے جو ہم بیزار ہو رہے ہیں، جو معاملات اور مسائل بن رہے ہیں، اس میں گفتگو ہوگی، لیکن آخری بات اسی کے حوالہ سے میں کر کے آگے چلوں گا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا میں کہنے لگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم، مجھے آخرت کی بڑی فکر ہے۔ اس چیز کی دعا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، فکر آخرت ہمیں بھی عطا ہے، مجھے آپ سب کو عطا ہے، کیونکہ ہم بھی بھول چکے ہیں، بالکل بھول چکے ہیں، حقیقت ہے یہ بھول چکے ہیں، باقی چیزوں کو ہم نے اصل بنا لیا اور اس آخرت کو فرع بنا لیا، یعنی کہ ہمارے لیے اصلی چیزیں یہ نقلی وہ سسٹم ہے۔ نا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ اللہ کا قرآن اور حدیث سے سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔ یہ بات واضح طور پر ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں رب کی بات میں جانا ہے، کہ قیامت ہمیں بھی تکلیف کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر اس شخص کو فکر آخرت تھی، جس وقت حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا فکر آخرت بڑی ہے، آپ حکم فرمائے مجھے کہ میں کیا کیا کروں تاکہ میرا رب بھی مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اس کی مزید فکر بھی لاحق ہو جائے،
اب یہ صحابی کا سوال ہے کس کی بات ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام. اب جواب میرے سوال کیجیے گا، دل کی کانوں سے سوال کیجیے گا. اب کلمہ کا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میاں اگر تجھے فکر آخرت ہے تو تجھے ایک کام بتاتا ہوں وہ کرتے چلے جاؤ. آج کی آقا حکم فرمائیے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بھی عمل کرنا، جو بھی کام کرنا، اس کو دیانتداری سے کرنا کہ رب دیکھ رہا ہے. دیانتداری سے کرنا، جو بھی عمل کرنا دیانتداری سے کرنا. اس نظریے سے کوئی بھی عمل نہ کرنا کہ وہ فلاں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لوگ مجھے دیکھ کر حاجی بھی کہیں گے، نمازی بھی کہیں گے، حافظ عالم بھی کہیں گے، بہت کچھ کہیں گے. اگر اس طریقے کے ساتھ تو کرتا رہا تو پھر تیرا یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ تو فکر آخرت کر رہا. دوستو بھائی، یہ اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کیا ہمارے اعمال دیانتداری سے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے روزے ریاکاری سے، ہماری نمازیں، ہماری تراویح، ہر ایک عمل جو ہے وہ ریاکاری سے پاک ہے، یا کہ وہ ریاکاری کے ساتھ ہی چل رہا ہے، یا وہ بھی سوشل میڈیا کی نظر ہی ہو رہا ہے کہ جناب محترم جھوٹ موٹ کا رو کر دکھا کر جناب یہ ویڈیوز بنا کے اور اس طریقے کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ جناب یہ بڑا سچی ہے، یہ بڑا یہ ایسا کام کر رہا ہے. یہ سسٹم ہے یا کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو پتا ہوگا، جو میں عمل کر رہا ہوں مجھے پتا ہوگا کہ یہ میرا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام ہے یا صرف دنیا داری کے دکھاوے کے لیے یہ میں کر رہا ہوں. اب یہ تھا کہ ہمیں فکر آخرت کرنے کی ضرورت ہے. اب میرے دوستو بھائی، میں نے جو ٹاپک آپ کے سامنے رکھا ہے کہ مال کا حرص اور شہرت کا لالچ کیسے دین برباد کرتا ہے سوشل میڈیا کے تناظر. سوشل میڈیا کے تناظر. اب میں یہ بات آپ سے بیان کرنے لگا ہوں. معلوم کہ سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کہوں گا، ہم ہر ایک کام یقین جائے اگر ہم نے ایک جوتا ہی خریدنا ہے تو ہم 36 لوگوں سے مشورہ کریں گے، دکھائیں گے کہ یہ جوتا اچھا ملا ہے کہ نہیں ملا، ریٹ تو زیادہ نہیں لگا، فلاں چیز تو زیادہ نہیں ہوئی، مشورہ کریں گے، رائے لیں گے ایک جوتے کے لیے. لیکن معذرت کے ساتھ اگر ہمیں دین کا کوئی مسئلہ لاحق آ جائے، درپیش آ جائے، تو ہم جناب صرف کیا حضرت سوشل میڈیا، جناب علامہ فیس بک ہے، اور یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے ایک امام کا جناب جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف انہی کے اوپر بھی فوکس کر کے بیٹھ گئے. اب پچھلے دنوں میں میرا ٹاپک رکھنے کا جو مقصد تھا وہ دو ہے. ایک تو میرے سامنے ایک ہی آج ایک ایسی چیز آئی سامنے، یقین جانیے کہ روزے کے ساتھ بیٹھو رونگٹے کھڑے ہوئے کہ سوشل میڈیا پر لوگ اس قدر گر بھی سکتے ہیں، اس قدر جو ہے اپنے ایمان کا سودا بھی کر سکتے ہیں، اس قدر جناب جو ہے وہ گھناؤنی حرکتیں بھی کر سکتے ہیں. نہ انہیں اپنے ایمان کی پرواہ ہے، نہ دوسروں کے ایمان کی پرواہ ہے. بربادی کے اس دہانے پہ ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اس قدر یقین جانیے. میں مسجد میں بیٹھ کے، ممبر پہ بیٹھ کے یہی میں نے مائنڈ بنایا کہ میں نے اس پہ ہی گفتگو کرنی ہے، حالانکہ بہت کچھ اور تھا، لیکن اسی کو میں نے اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سامنے رکھا کہ آپ احباب کی گوشت گزار کروں، میں اپنے حصے کا کام کروں، باقی ہدایت دینا کس کے پاس میں ہے؟ وہ اللہ کے پاس میں ہے. میں اپنا کام کروں گا، ہدایت میرے رب نے دینی ہے جو بھی ان چیزوں کے اندر ملوث ہے. میرے دوستوں بھائی، آج ہی توبہ کیجیے، چونکہ آج ہی آپ لوگ ہیں اپنے بچوں کو سنوارنے والے، آپ ہی ہیں اپنے بچوں کو بگاڑنے والے، ان کی جناب تباہی بربادی کرنے والے. یقین جانیے کہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ جو موبائل ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں یہ ایک سینکڑے سے زیادہ کام کر رہا ہے. لوگ تو ہوتے تھے نا سینکڑے کے لیے ٹکٹیں لیتے اور جاتے، لیکن یہ سینکڑے سے زیادہ تباہی اور بربادی کر رہا ہے یہ سوشل میڈیا جو ہے. میرے دوستو بھائی، اب ایک ویڈیو میرے سامنے پیش کی گئی، کسی نے مجھے سینڈ کی کہ اس کا جواب ارشاد فرما. اب اس نے وطن کا طریقہ جو ہے بتایا ہوا، خدا کی قسم صرف اور صرف اس لیے کہ میرے فالوورز بڑھ جائے، مجھے لائک اچھے مل جائے، ویوز اچھے آ جائے، اس لیے اس نے سارے کے سارا جو ہے وہ گڑبڑ کر دیا. یہاں تک کہ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ جو اس طرح سے کام کر رہے ہیں، نوا وطن ادا کر رہے ہیں، انہیں تجدید دین کی ضرورت ہے. اب یہ کتنا بڑا نعرہ ہے،
یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ جو ہمارے لیے بالکل معمولی سی نارملی سی عام سی بات ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آئیے اسی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جس طریقے کے ساتھ کہ ہم صبح کے وقت ٹیلی ویژن چلاتے ہیں تو سحری ٹرانسمیشن، افطاری کی ٹرانسمیشن لگی ہوتی ہے، ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں دین سکھانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو پورا کا پورا سال جناب ناچ کرتے ہیں، گانے کرتے ہیں، اور ننگی فحاشی اور ریاضی والی فلمیں کرتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں، اور ڈرامے باز جو ہے ایک مہینہ دوپٹے کا سہارا لے کے بیٹھ جاتے ہیں سامنے آ کر کہ ہم دین کی بات کر رہے ہیں۔ تجھے کس نے اجازت دی، تجھے کس نے ہمت دی ہے کہ ایک ملک کے اندر علماء جب موجود ہیں، مفتیان کرام جب موجود ہیں، تو تجھے کس نے اجازت دی کہ تو جناب بیٹھ جا اور جناب تو دین کے مسئلے بتا، شریعت کے مسئلے بتا؟ اگر آپ یہ ایک مسئلہ ہے، شریعت مسئلہ سماعت کر رہے ہیں، اس میں ہمیں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے، اس سے معلوم بھی ہو لیکن اس نے باقاعدہ طور پہ اس کو سیکھا نہیں ہے، اس کو پڑھا نہیں ہے، اور وہ بتائے گا تب بھی وہ صحیح بھی بتانے گناہ گار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کے لوگ ہیں کہ ہم دیکھیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے، اب ایک بندہ میرے پاس آ گیا کہ قرآن کے اندر بھی اللہ نے حکم دیتا ہے کہ نماز لیڑے ہی نہ جاؤ۔ اب اس نے قرآن کی آیت بھی مجھے پڑھ کے سنائی، میں آپ کو سناتا ہوں جناب، ہمارے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے جو اس نے پڑھ کے سنائی، میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ اللہ نے حکم دیا ہے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے جی مولوی صاحب میں ٹھوکے ہوئے جناب نے سجدے کی کی اور نماز پڑھی، جو اللہ کے حکم پہ دیتا ہے کہ نماز نہ پڑھے۔ جناب ذرا غور کیجیے گا، میری طرف توجہ چاہوں گا۔ اب دیکھیے کہ یہ قرآن کی آیت، یہاں تک اس کی بات درست ہے، اللہ نے قرآن کے اندر یہ حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن تب وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں۔ ہم تو سب کو پی کے سو رہے ہیں، ہم تو آگے قرآن پڑھا ہوگا تو تب بھی تو ہمیں مسئلے کا پتہ چلے گا نا، تب بھی تو ہم اس کے منہ کے اوپر ماریں گے نا، ہم بتائیں گے کہ نہیں بھائی یہ قرآن میں جو اللہ نے حکم دیا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ اس نجاست کے وقت میں حکم دیا ہے، یہ اس غلاظت کے وقت میں حکم دیا ہے کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تم ٹن ہو چکے ہو، جب تم جناب اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہو، تب جا کر نشے کی حالت میں رب کی بارگاہ میں نہ کھڑے ہونا، کیونکہ کھڑے ہونے کے لیے رب کی بارگاہ میں پاک اور صاف ہو کے آنا پڑے گا۔ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے تجھے اپنی شکل اس طرح سے بنانا پڑے گی، اس طرح سے تجھے پاک اور صاف طہارت پاکی حاصل کر کے رب کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اب دیکھیے ہمیں بھی اسی طرح سے لالی پاپ دیا جا رہا ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا کے جو علماء ہیں صرف یعنی کہ ان کو اور کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف انہیں لائک کمنٹ کے ویوز کے ساتھ کام ہے، چونکہ جب سے سوشل میڈیا کے اندر پیسہ انوالو ہوا ہے لوگوں نے تباہی اور بربادی کی ہے۔ اب یہ میں نے مسئلہ جو ہے وہ کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس کو کلیئر کر دیا کہ بھیتر کی نماز اس طرح سے ادا کرنی ہے، ساری چیزیں بتا دی۔ اس نے کہا کہ مولویوں نے ہمیں بس ایویں ہی ڈھونگ رچایا ہوا ہے، اس طرح سے تو ہے نہیں کام، یہ کام کرنا ہے، بھیتر ایسے ادا کرنے ہیں۔ میں نے کہا بے وقوف جاہل بندے، یہ اس وقت کی تھی جب اللہ کے محبوب نے قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے، اور اس وقت کی بات ہے جب 70 حفاظ کو شہید کیا گیا تھا۔ تو کس بات کو کر رہا ہے؟ تو نے عام اور اس طرح کی بات کو جو ہے اس طرح سے اپنے ویوز لینے کے لیے یہ کام کر دیا۔ میرے دوستو بھائی، آج ہماری یہی عادت ہے، ہم نے جو بھی مسئلہ دیکھنا ہے کسی عالم مفتی سے نہیں پوچھنا، بلکہ کیا کرنا ہے، لو جی نیٹ کا زمانہ ہے، جی نیٹ کا دور ہے، کھولو جی یہ چیک کرو۔ اللہ کے بندوں، جب مسئلہ پوچھنا ہے، شرعی مسئلہ ہے، تو اس کو کیا کرو، کسی مفتی کے پاس جائے، اپنا وقت نکالے اور وہ مسئلہ پوچھے جائے۔ اب آپ نے وہ ویڈیو دیکھی، اب ہوگا کیا، آگے آپ ہی شیئر کر دیں، یہ مولویوں کے ساتھ دسی مولویاں نبی گل تباہی کر دے، جس کے پاس جائے گی دماغ خراب کرے گی، خلط ملت کر ڈالے گی۔ یہ کام ہمیں نہیں کرنا، اور اسپیشلی کوشش کریں اگر آپ کو مسئلہ سن بھی لیتے ہیں
تو جب تک آپ تسلی، تحقیق، تصدیق نہ کر لیں تو اس کی طرف غور نہ کریں۔ جیسے اب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے جناب، آپ کے پاس بھی میسیج آئے ہوں گے، یقیناً اس میں سے آدھے لوگ تو ایسے ہاتھ کھڑا کریں گے، ہمیں بھی میسیج آیا ہے کہ جناب جو رمضان کی سب سے پہلے مبارک دے اس پر جنت واجب ہو جائے گی، جنت یا حرام ہو جائے گی، آتا رہا ہے نا میسیج۔ اب یہ صحیح سے بات نہیں ہے کہ جو رمضان کی، شعبان کی، چاہے کوئی بھی مہینہ ہے، اس کی مبارک دینے والے پر جنت کوئی نہیں واجب ہو۔ یقیناً اگر اس چیز پر اس کا یقین ہے کہ یہ بات سچی ہے اور سچ مان رہا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ جہنم ضرور واجب اس پر ہو جائے، کیونکہ جو بندہ حضور کی حدیث نہ ہو اور حدیث بنا کے آگے بیان کرے، پھر مصطفیٰ نے فرمایا وہ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ کہاں پر سمجھے؟ جہنم میں سمجھے۔ اب دیکھیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اب سوشل میڈیا ہمارے نوجوانوں کے لیے یقین جائے، آج میں نے ایک ایپلیکیشن کو اوپن کی، میں نے ایسے ہی تھوڑا سا سکرول کیا ہے تو یقین جائے، میری بات پہ یقین کیجئے کہ بالکل عورتیں اور مرد جو ہے بالکل وہ ننگے اور باقاعدہ طور پہ اس طرح سے سامنے رکھ کے موبائل باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب اندازہ لگائے کہ رمضان شریف میں، رمضان کے بابرکت مہینے میں یہ ساری چیزیں ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، آپ مجھے بتائیں کہ جو بچے بچیاں جن کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا، جب یہ کچھ دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ سب گھر کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو گھر کے سربراہ ہیں، گھر کے سربراہ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ خالق کے کائنات نے یوں نہیں فرمایا کہ جناب خود کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ میرے اللہ نے یہ واضح طور پر فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن جناب انسان اور پتھر بنے۔ یہ ہمیں حکم دیا ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ ہم نے تو صرف ماں نے جان چھڑوائی کہ چلو یہ جان چھڑے ہے پر موبائل، اب بیٹا ہے بیٹی ہے جو بھی ہے وہ الگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، جو مرضی دیکھتا رہے، ہمیں کیا پتا کہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ہمیں تو یہی ہے کہ گھر میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ہے بچہ، آنکھوں کے سامنے ہی ہے بچے، اور پھر اس کے ساتھ اور کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا جو سسٹم ہے، یہ ہمیں یہ سوشل میڈیا نے دیا ہے۔ پہلے ایسا سین نہیں تھا، یہ سوشل میڈیا نے ہمیں دیا ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تو اللہ معاف کرے کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی، بتائیے مجھے۔ پہلے جناب اس طرح سے ریلیشن شپ میں آنا، ریلیشن شپ کے بعد جناب عزت لوٹنی، عزت لوٹنے کے بعد جناب جو ہے وہ ویڈیو بنانی، ویڈیو بنا کے پھر سوشل میڈیا پر ڈال دیں۔ ایک تو جنازہ نکل گیا حیا کا، عزت کا، غیرت کا، اور پھر اس کو بدنام بھی کر دیا۔ یہ سارا سین جب ہوتا ہے تو پھر کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو جناب محترم خودکشی کرتے ہیں۔ اگر وہ بے حیا بے شرم خودکشی نہیں کریں گے تو ماں باپ خودکشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ غلطی کس کی ہے؟ ایک میرا سوال ہے، معصوم سا سوال ہے، یہ غلطی کس کی ہے؟ بولیے ذرا۔ یہ غلطی سوشل میڈیا کی نہیں ہے، یہ غلطی اس باپ کی ہے جس نے خود ہاتھ سے لے کر دیا ہے۔ یہ لو میری بیٹی، یہ لو میرا بیٹا، یہ آگ ہے آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ ہاں، بچے اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، لیکن آپ اپنی نگرانی میں کروا۔ اب یقین جانیے کچھ عرصہ پہلے یہ آنے کے بعد جب میں وہاں سے آیا ہوں تو مجھے ایک مائی نے آ کر موبائل دکھایا، کہتے ہیں کہ اے موبائل ذرا چیک کرنا، اے کام نہیں کر رہا ہے۔ ایسا یقین جانیے کہ میں نے جب موبائل دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ موبائل آپ کس کو دیتے ہیں؟ کہتے ہیں میری بیٹی کے پاس ہوتا ہے۔ یہ میں ممبر رسول میں بیٹھ کے آپ کو پوری یقین دہانی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر جتنی بھی سرچنگ تھی یوٹیوب پر وہ فحاشی اور بنیانی والی تھی۔ اب اس بیچاری مائی کو کیا پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس نے تو موبائل لے کے دے دیا۔ اب اسے نہیں پتا کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے۔
تو اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں ضرورت ہمیں ہے، ہاں جب بچے کو ضرورت ہے پڑھائی کے حوالہ سے تعلیم کے حوالہ سے اتنا ٹائم دے آپ کہ اس میں کام کرو بھائی، کام کرنے کے بعد اس سے واپس بھی لو. یہ نہیں ہے کہ ساری رات ہی جناب کو آپ سوئے پڑے ہو اور بستر کے اندر جو مرضی ہوتا رہے، جو مرضی دیکھتے رہے، جو مرضی چلاتے رہے. پھر دوستوں بھائیوں اس سے ہمارے دین کی بھی بربادی ہو رہی ہے، اس سے ہمارے معاشرے کی بھی بربادی ہو رہی ہے، اس سے فحاشی اور بنیادی جو ہے وہ بھی اس قدر پھیل چکی ہے کہ آپ 3-4 سالہ 5 سالہ بچے سے بھی پوچھیں گے تو سب کچھ وہ آپ کو بتائے گا کہ کس سے کہ کہاں سے ملا ہے. سوشل میڈیا کی مرنے میں ہے، سوشل میڈیا نے یہ سارا کچھ دیا ہے، یہ سوشل میڈیا نے ہمیں سبق اور درس دیا ہے. پھر دوستوں میرے بھائیوں اس طرح سے ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اور اس طریقے کے ساتھ آپ دیکھیے کہ اور کس طرح سے ہوتا ہے کہ غریب کی غربت کا جنازہ نکالو. اب آج کل بھی لوگ راشن پانی دیتے ہیں تو راشن پانی دیتے ہوئے کیا کرتے ہیں جی، ایک بوری آٹے کی وہ 5 یا 10 کلو کی وہ چند ایک اور چیزیں جناب یہ لے لی اور دے کے جناب ساتھ میں ویڈیو بھی بنا رہی ہے. کوئی اللہ نے تجھے اس طرح سے عطا کیا ہے، اللہ نے تجھے اس طرح پردے میں عطا کیا ہے تجھے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ وہی جانتا ہے کہ میں اور آپ کس طرح سے کما رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں. وہ ایک شخص تھا افسر کسی علاقے کے اندر، اور اس کو ہر بندہ جانتا تھا کہ حرام کھاتا ہے اور کہنے والا کوئی نہیں تھا تو اس سے بات کر سکے کہ تو حرام کھاتا ہے. ایک مائی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، غریب تھی بیچاری. اس نے کیا کیا، اس کی مرغی مر رہی تھی دیسی مرغی مر رہی تھی، اس نے جناب مر گئی مرغی اس کو ذبح کر کے اسے دے دی، یہ لو بھائی آپ کھا لو. بڑا خوش ہوا کہ دیسی مرغا مل گیا، یہ کھانے کے لیے اچھی چیز ہے، کھا لیتا ہوں. جب اس نے کھا لیا، کھانے کے بعد وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا کہ مائی تیرا شکریہ کہ تو نے یہ میرے لیے کیا کہ مجھے ایک دیسی مرغا دیا، کھا لو اور یہ بڑی بات ہے. اب اس وقت یہ کہا اس نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، اصل میں وہ حرام ہو گئی تھی، میں نے آپ کو دے دی. الٹیاں کرنے لگا، کیا کرنے لگا، وامٹنگ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ تو نے کیا کیا. غصہ کرنے لگا، تیش میں آنے لگا کہ تو نے مجھے حرام کھلا دیا. اس نے کہا شرم کر، حیا کر ڈوب کے بارے جو کروڑوں اربوں تو بے حیا کھا رہے حرام کے ساتھ، وہ تو بھول گیا ہے. اور ایک مرغی کا تجھے جناب الٹیاں آ رہی ہیں، کیا آ رہی ہے کہ مرغی میں نے حرام کھا لی. یہ جو تو رشوت لیتا ہے، یہ سود کرتا ہے، یہ ساری چیزیں کر رہی ہے کیا ہے، یہ بھی تو حرام ہے نا. وہ حرام کھا رہے اور دونوں ہاتھوں سے کھا رہے، بچوں کو بھی کھلا رہے، اپنی بیوی کو بھی کھلا رہا ہے. اور یہاں پر اگر ایک مرغی کی بات آئی ہے تو جناب الٹیاں کرنا شروع ہو گیا. پھر دوستو بھائی اب یہ بات تو اس کی سچی تھی، حقیقت تھی، اور یقین جانیے کہ یہ اللہ نے اس مائی سے کروایا. اور اسی وقت اس کی آنکھیں جو ہے وہ کھل گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا مائی کہا تو نے سچ ہے، کہا تو نے یہ حقیقت ہے. اور اس بندے نے پھر پکی توبہ کی، سارا کا سارا جو مال تھا وہ واپس کر دیا اور پکی توبہ کر دی. میرے دوستو بھائی ہمارے اندر تو ہمت ہی نہیں ہوتی ہے، ابلٹی ہی ہوتی ہے. ایک بندہ شریعت جناب اب جناب چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، لوگ ننگے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کون کہہ سکتے ہیں کچھ، آپ کہہ کے تو دکھائیں، کہے تو صحیح. اگر کوئی کہہ دے، کوئی سمجھا دے تو آگے سے کہتے ہیں کہ آپ آئے کیا یہاں پر لینے کے لیے، آپ دیکھ کیوں رہے ہیں، آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کس لیے یہاں پر آئے ہیں. یہاں تک کیوں؟ کیونکہ ہمیں جو ہے ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے اس طرح سے چنگل میں پھنسایا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم فحاشی و ریانی سے نکل نہیں سکتے، ہماری جو حالت ہو چکی ہے ہم اس سیلاب کو روک نہیں سکتے. پھر کیوں نہ ہو کہ جناب ہم بھی اس قوم کو جس نے بتانا ہے ان چیزوں کو، جس نے روکنا ہے ان چیزوں سے، جس سے جناب کوئی نہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہونا ہے، کوئی نہ کوئی جناب نور الدین زنگی بننا ہے، کوئی نہ کوئی جناب یہ سارے کے سارے ہمارے ہیروز بننے والے ہیں. ان کی وہ نسلیں ان جڑیں ہی نکال دو، اتنی کھوکھلی کر دو کہ جناب سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے کوئی پیدا ہی ہو. یہ دوستوں میرے بھائیوں باتیں طلب ہیں، باتیں کڑوی ہیں، لیکن ہے حقیقت کے ساتھ بالکل 100% ملے ہوئے.
یہ بات آپ شاید جو ہے نا وہ حیران ہو رہے ہوں گے، یہ بات یہ نہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں سے لے کر یہاں تک سب کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہو کیا رہا ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کے جو ہے وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ جو بلی پاس سے گزر ہی گیا، وہ کبھی تو ہو سکتا ہے نا ایک آدھ بار بلی پاس سے گزر جائے، کبھی تو وہ ننگڑ سے پکڑ سکتی ہے نا، کبھی تو وہ گچھی سے پکڑ سکتی ہے نا، پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر پھٹلاتے رہ جائیں گے، پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا۔ میرے دوستو بھائیو، آج آپ کے پاس وقت ہے، آج آپ کے پاس یہ ٹائم ہے کہ بچوں پہ نظر رکھیں، بچوں کی پڑھائی میں بھی حرج نہ ہو۔ ہاں اس کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے اس کے، تو نقصان کی ریشوں کی وجہ سے یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یقین جانیے آج میری آنکھیں کھل گئی کہ یہ اس قدر بھی نیچ ہو چکے ہیں، بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، اور یہ بغیرتی اور بے حیائی اس قدر پھیل چکی ہے، یقین جانیے اتنا مطلب کہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بھائیو، آج سے یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ وہ حدیث پاک آخری میں آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں کہ ایک عورت ہوگی جو 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، یہ میں 20 کو بار سنا چکا ہوں، اس میں وہ باپ بھی ہوگا، شوہر بھی ہوگا، بھائی بھی ہوگا، بیٹا بھی ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ہمارا رشتہ ہو رہی ہے یا نہیں ہوگا، کسی کے باپ ہوں گے، بیٹے ہوں گے، بھائی ہوں گے، شوہر ہوں گے، یہ کوئی نہ کوئی رشتہ ہمارا ہوگا۔ اگر ہم آج نہیں پرواہ کریں گے تو یقین جانیے بڑا دیر ہو چکی، پہلے دیر ہو چکی ہے، لیکن مزید دیر نہ کریں، وگرنہ یہ اور بھی بہت سارے غمگین معاملات ہیں۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کی کائنات ہمیں اس سوشل میڈیا کے فتنے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو یار آپ بھی اپنے اپنے کام کریں، لیکن اچھا کوئی کام جو ہے وہ آپ کریں، تاکہ آپ کے لیے وہ بھلائی کا باعث ہو، کوئی بھی اگر دیکھے پڑھے سنے تو وہ عمل کرے اور آپ کی بخشش کا بھی ذریعہ بنے، نہ کہ ہم بھی وہ گناہ والے کام آگے شیئر کریں اور لکھتے کرتے رہیں تاکہ ہم بھی پھنستے چلے جائیں۔ اور یہ اعلان بھی سماعت کر لیں کہ پہلے اعلان